بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ معزز سامعین کرام اور تمام بھائیوں، اسلام میں ایک اہم نظام زکوٰۃ کا ہے۔ اسلام میں جس طرح سے اپنے جسم پر عبادت فرض ہے کہ اپنے جسم کو اللہ کے سامنے جھکا دینا اور اس کے حکم کا پابند کرنا، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا نظام ہی یعنی مالی عبادت بھی اللہ نے فرض کیا ہے۔ ایک بدنی عبادت ہے کہ اپنی باڈی سے اپنے جسم سے انسان اللہ کی اطاعت میں مصروف ہو، جو اس نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو اس پر آمادہ کرے۔ اور دوسری اللہ نے مالی عبادت بھی فرض کی ہے، یہ اللہ پاک کا ہی دیا ہوا مال ہے، یہ مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن کی صفت یہ بیان فرمائی الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو ہم نے ان کو دیا، یعنی جو کچھ بھی ہمارے پاس مال ہے، جائیداد ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کی دی ہوئی انرجی ہے، اسی کی دی ہوئی صلاحیت ہے، لہٰذا ہمیں اسی کے حکم کے مطابق اس کو خرچ بھی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹا سا ہم سے مطالبہ کیا ہے، بہت چھوٹی سی ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ اپنے جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے اور جو تمہارے پاس مال ہے اس پر سال گزرنے کے بعد جو تمہارے پاس بیلنس ہے، اگر اس کا اسٹینڈرڈ یعنی تقریباً 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر تمہارے پاس مال ہے، چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو یا کاروباری مال کی شکل میں ہو، تو اس کا تمہیں 2.5% نکالنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمہ یہ کیا ہے کہ اس کا 2.5% نکالنا ہوگا، ہر مسلمان کے ذمہ یہ کیا ہے۔ اور یہ مالی عبادت زکوٰۃ فرض کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ انسان کے دل کو صاف کرنا، کہ انسان کا دل مال کی محبت سے پاک ہو اور صاف ہو، کہ مال میں ایسا نہ ہو، ایسا بزی نہ ہو جائے کہ اس کو حرام و حلال، اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جائے، بس جیسے بھی آئے آنے دو۔ نہیں، یہ سمجھ میں آئے کہ یہ مال اللہ پاک کی طرف سے ہے اور اللہ کو اس کا حساب دینا ہے، لہٰذا اس کا دل مال کی محبت سے پاک ہوتا رہے، ان گندگیوں سے پاک ہوتا رہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے زکوٰۃ فرض کی ہے تاکہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کا دل پاک ہو، گندگی چھٹ جائے، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اور اللہ کے دوسرے بندوں کی، تمام انسانوں کی مدد ہو، ان کی ہیلپ کرنا مقصد ہے، کہ ہم صرف دولت سمٹ کر چند لوگوں کے پاس نہ رہ جائیں، بلکہ ہر چھوٹے بڑے میں برابری ہو، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، ان کا سپورٹ ہوتا رہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی اللہ نے اتنا مال دیا ہے، جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس کیش ہو یا کاروباری مال ہو، اس کا 2.5% سال میں اس کو نکالنا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اگر خدا نخواستہ کسی نے اپنی زکوٰۃ نہیں نکالی تو اللہ تعالیٰ کی بڑی سزا بھی ہے، اس کی بڑی سزا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ ایسے لوگ جو مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، تپا کر، آگ میں تپا کر داغا جائے گا، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ پیشانی کو داغا جائے گا، اس لیے کہ سب سے پہلے جب آدمی کوئی سوال کسی سے کرتا ہے، اپنی پریشانی بتاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی پیشانی پہ شکن آتی ہے، تو اس لیے سب سے پہلے سزا ہوگی کہ اس کی پیشانی کو داغا جائے۔ اور دوسرے فرمایا کہ اس کو جنوبہم، اس کی پیٹھ پہلوؤں کو داغا جائے گا، کیونکہ آدمی اس کے بعد پھر بھی اگر سامنے والا نہیں جاتا ہے تو آدمی پیٹھ یوں پھیر لیتا ہے اس سے، تو اس کی پہلو کو داغا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اتنے پہ بھی اگر نہیں مانتا ہے، بیچارہ مجبور ہے، تو پھر آدمی پیٹھ دکھا دیتا ہے، تو فرمایا اللہ کی اور اس کی پیٹھ کو بھی داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، چکھو اس مال کی سزا جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔
تو جو مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اس کے ساتھ یہ سزا ہے۔ اب زکوٰۃ فرض کس پر، اپنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے، کن لوگوں پہ ہم زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں؟ فرمایا زکوٰۃ کے علاوہ تو خرچ ان پر کر ہی سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کن پر خرچ کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا قرآن میں اللہ نے قرآن کی آیت جو ابھی شروع میں تلاوت کی گئی ہے اس میں 8 مصارف بیان کیے، 8 مقامات ہیں، 8 جگہیں ہیں، 8 لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جس میں فرمایا ان للفقراء انما الصدقات للفقراء، فقراء یعنی غریب، جو زکوٰۃ کے نصاب، جو نصاب صاحب نصاب نہیں ہیں، جو لوگ غریب ہیں پریشان، ان کو ہم زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ دوسرے مسکین جو ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ پریشان حال ہوتا ہے، جو ایک وقت 2 وقت کھانے کو بھی ترس رہا ہو، تو بدرجہ اولا اس بات کا مستحق ہے، تو اس کو وہ زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے، اس پر زکوٰۃ ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا عاملین، یہ اسلامی حکومت میں جو لوگ زکوٰۃ کو وصول کرتے تھے، جو زکوٰۃ کو کلیکٹ کرتے تھے لوگوں میں جا کر کے، چونکہ وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں تو لہٰذا اسی پیسے سے ہم ان کی پیمنٹ کر سکتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں عاملین۔ آگے اب چونکہ یہاں پر یہ نظام نہیں ہے، بہرحال جب یہ نظام ہو جہاں ہو تو وہاں یہ کرنا چاہیے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، فرما اسی طریقے سے تالیف قلب کے لیے جو لوگ ہمیں اسلام میں آ رہے ہیں اور ہیں، اور وہ ان کی تالیف کے لیے، ان کو مانوس کرنے کے لیے ان لوگوں پر ہم مال کو، زکوٰۃ کے مال کو خرچ کر سکتے ہیں، ان کی سپورٹ میں، ان کے کاموں میں ہمیں کام آنا چاہیے۔ جو لوگ ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں ان کی تعلیم، ان کی تربیت کا نظام کرنا اور ان کا سپورٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لہذا اس موقع پہ ہم ان کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، ان پہ ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ وفی الرقاب، اسی طریقے سے فرمایا جو غلام کو گردن چھڑانے، اپنی اسلام میں آزادی پسند کرتا ہے، تو آزادی کے اپنی جو آزادی چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا نہیں ہے جو پہلے، جو کہ انٹرنیشنل قانون ہوا کرتا تھا کہ لوگ جب جنگوں میں جو قید ہو جاتے تھے وہ غلام ہو جاتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس سے کسی مذہب کا تعلق نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل قانون تھا، تو وہ قید ہو جاتا تھا تو وہ غلام ہو جاتا تھا۔ تو غلامی شریعت میں پسند نہیں کی گئی، اسلام نے غلامی کی زندگی کو پسند نہیں کیا، تو وہ غلام اپنی غلامی کی زندگی سے بچنا چاہتا ہے، چھڑانا چاہتا ہے اپنے آپ کو، تو اس کو زکوٰۃ دے کر کے اس کی ہیلپ کر دیں تاکہ وہ زندگی آزاد، غلامی کی زندگی سے چھٹکارا پا جائے، تو اس موقع پر بھی ہم زکوٰۃ کو اس بندے پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے غارمین فرمایا، یعنی قرض دار، جو آدمی قرض دار ہو گیا ہے، پریشانیوں میں قرض لیتا ہے، حالات سے جوجھ رہا ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اس کو قرض لینا پڑا، اب قرض لینے کی وجہ سے اب ادا بھی نہیں کر پا رہا ہے، پریشان رہتا ہے، تو اپنی ضرورت ٹھیک سے پوری نہیں کر پا رہا ہے، قرض کہاں سے ادا کرے؟ تو ایسے موقع پر ایسے قرض دار کو جو قرض سے مقروض ہے، تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی ہیلپ کر دی جائے تاکہ وہ اپنے قرض کے بوجھ کو ہلکا کر سکے۔ ایسے قرض دار کو، ایک وہ قرض دار ہوتے ہیں جو اپنا کاروبار میں عام طور سے لین دین کرتے ہیں، تو وہاں پر اصل وہ مراد نہیں ہے، جو پریشانی میں لیتے ہیں، تنگستی میں لیتے ہیں، وہ اپنا ادا نہیں کر پاتے، تو ان کو معاف کر دینا بھی بہت ثواب ہے، ان کو مہلت دینا کا بہت ثواب ہے۔ جو کسی سے کوئی قرض لیتا ہے اس کو مہلت دے دی جائے، 1 دن کی مہلت مانگی، مہلت دے دیا، تو جو قرض دینے والے کو اللہ اتنا ہی ثواب صدقہ کرنے کا دیتا ہے جتنا اس نے قرض میں دیا ہے۔ تو بہرحال اس پیسے سے ہم قرض کے پیسے سے ایسے مقروض کی، قرض دار کی ہیلپ کر سکتے ہیں، یہ مصرف ہے۔ اور غارمین، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اللہ کے راستے سے مراد مجاہدین ہیں، ان کی ہیلپ کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا سپورٹ کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے سے مراد وہ بھی ہے جو علم دین کے حصول میں مصروف ہیں، علم دین کے حصول میں مصروف ہیں، تو وہ اپنے خرچ سے، اپنی استطاعت سے نہیں پڑھ سکتے، تو ان کی زکوٰۃ کے پیسے سے ہیلپ کر دیں، تو ایک تو آپ کی غریب مسکین کی بھی ہیلپ ہو رہی ہے، دوسرے علم کی نشر و اشاعت کا ثواب بھی مل رہا ہے، علم کو پھیلانے کا سپورٹ آپ کر رہے ہو، اس کا ثواب بھی مل رہا ہے، تو یہ مصرف ہے۔ فی سبیل اللہ میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی دیگر چیزیں ہیں، تو فی سبیل اللہ۔ وابن السبیل، آگے فرمایا وابن السبیل پر آپ خرچ کر سکتے ہو زکوٰۃ کے پیسے کو۔ وابن السبیل کون ہے؟ وابن السبیل مسافر ہوتے ہیں، کہ مطلب مسافر سفر کر رہا ہے، گرچہ وہ مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن سفر میں لٹ پٹ گیا، مال غائب ہو گیا، گر گیا، لٹ گیا، چوری ہو گیا، تو ایسے موقع پر اس مسافر کی زکوٰۃ کے پیسے سے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوگا اتنے ٹائم میں۔ لہذا یہ ہوئے 8 یہ مصارف ہیں فی سبیل اللہ وابن السبیل۔
اللہ فرماتا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فریضہ ہے، ڈیو ہے تم پر، تمہیں کرنا ہی چاہیے۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی جو کام بھی اللہ کی طرف سے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ میں یہ باتیں آپ کے سامنے ایک آپ سے اور بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کرونا وائرس کی ایک مہاماری ہے اور اس سے سبھی دوچار ہیں، تمام انسانیت دوچار ہے، تو اس وقت میں ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے، شریعت کا بھی حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ایک وائرس پھیلا ہوا تھا، وبا پھیلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم فرمایا کہ اپنے اپنے علیحدہ ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ، اپنے گھروں میں آ جاؤ، تو اس کا حکم اور الگ الگ ہو جاؤ، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم فرمایا۔ تو لہٰذا ہمیں آج بھی یہ کرنا چاہیے کہ بغیر کسی سخت ضرورت کے ہم باہر نہ نکلیں، اپنے گھروں میں رہیں، احتیاط کریں، اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھ کو منہ کو بار بار دھوتے رہیں۔ اور یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے حکم دیا ہے کہ ہم کو باوضو رہنا چاہیے، کثرت سے باوضو رہو، باوضو رہنے سے یہ صحت میں بڑا دخل ہے، اچھی صحت کے لیے، تو باوضو ہر مسلمان کو چاہیے کہ باوضو رہے، اس سے بڑا فائدہ ہے۔ اور اس وقت میں تو خاص طور سے اس کا اہتمام کریں، ہم باوضو رہیں، اپنے ہاتھ کو بار بار دھوتے رہیں، اس کا اہتمام کریں، ماسک لگائیں، ماسک لگانے کا اہتمام کریں، جو شاسن کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائن آ رہی ہیں ہمیں ان کا بھی پالن کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم سب کریں گے اس بھئی ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ اس کرونا وائرس سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں، بیچارے بہت سے لوگ اس سے متاثر ہیں، کافی بیمار ہیں، تو ان کی اگر وہ خود اپنا سپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اپنا علاج ٹھیک سے نہیں کرا پا رہے ہیں، یا کسی چیز کی کمی پائی جا رہی ہے، آکسیجن کی کمی سے بھی لوگ مر رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ہمیں حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ہم ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں، دوائیوں سے، آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے تو اس سے ہم مدد کریں، دوائیوں سے مدد کریں، اور جو ہو سکتا ہے اس وقت حتی الامکان ان کی مدد کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، وہ بہترین انسان ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں، یہ خاص طور سے مبارک مہینے میں اس کام کو خوب انجام دیں، دوسروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرے۔ ایک غریب کی صرف عیادت کرنا جب اتنا بڑا ثواب ہے، بہت بڑا، کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو پھر اس کی کام آنا، اس کا ہاتھ بٹانا، اس کے دکھ درد میں کام آنا، اس کی دواؤں کو دینا، اس کی تیمارداری کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہو سکتا ہے۔ لہذا اس موقع سے چوکے نہیں، اور یہ مہینہ تو غمخواری کا مہینہ ہے، دکھوں کو بانٹنے والا مہینہ ہے، تو خاص طور سے اس مہینے میں زیادہ اہتمام کریں اس بات کا۔